افغانستان میں موجود دہشت گردی کے مراکز پر پاک فضائیہ کی مسلسل بمباری نے بالآخر افغان حکومت کو تحریک طالبان کے دہشت گردوں کے خلاف ایکشن لینے پر مجبور کر دیا ہے اور پاکستان میں دہشت گردی کر کے واپس جانے والے عناصر کی گرفتاری کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے۔ یہ پیش رفت خطے میں سیکورٹی کی صورتحال میں ایک اہم تبدیلی کے طور پر دیکھی جا رہی ہے، جس کے دور رس اثرات متوقع ہیں۔ اسلام آباد میں باخبر سفارتی ذرائع کے مطابق افغان طالبان کے امیر ملا ہیبت اللہ اخندزادہ کی ہدایت پر افغانستان میں موجود کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے خلاف باضابطہ کارروائیوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ابتدائی مرحلے میں ان ٹی ٹی پی جنگجوؤں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جو پاکستان میں واردات ڈال کر افغانستان میں داخل ہوتے ہیں۔ ایسے افراد کی گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، جبکہ ٹی ٹی پی کے رہنماؤں کے پاکستان جانے پر بھی سخت پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ افغان طالبان نے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے چین کی جانب سے دی گئی تجاویز پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ ماہ چین میں ایک ہفتہ طویل سہ فریقی مذاکرات ہوئے تھے، جن میں ٹی ٹی پی، پاکستانی حکام اور چینی نمائندوں نے شرکت کی تھی۔ ان امن مذاکرات کے دوران پاکستانی فضائیہ نے افغانستان میں دہشت گردی کے ٹھکانوں پر بمباری کا سلسلہ روک دیا تھا۔ چین میں ہونے والے سہ فریقی اجلاس کے بعد حال ہی میں کابل میں وزارت داخلہ کے ہیڈ کوارٹر میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد ہوا، جس میں افغان طالبان کی سینئر قیادت بشمول وزیر داخلہ کمانڈر جلال الدین حقانی نے شرکت کی۔ اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے، جن کے مطابق افغان طالبان کے جنگجوؤں اور عام افغان شہریوں کو صرف علاج اور تجارت کی غرض سے پاکستان جانے کی اجازت ہوگی۔ اس کے علاوہ واضح ہدایت دی گئی ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث افراد کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق اس اجلاس کے بعد پاکستان کے ضلع راجوڑ سے افغانستان میں داخل ہونے والے ٹی ٹی پی کے درجنوں جنگجوؤں کو گرفتار کر لیا گیا اور انہیں کنڑ کے راستے کابل منتقل کر دیا گیا۔ جب ٹی ٹی پی کی قیادت نے اس صورتحال پر افغان حکام سے رابطہ کیا تو انہیں دو ٹوک جواب دیا گیا کہ افغانستان اب کسی بھی ہمسایہ ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ٹی ٹی پی کے افغانستان میں موجود رہنماؤں کو بھی خبردار کیا گیا ہے کہ وہ اپنی سرگرمیاں فوری طور پر بند کریں اور یہ کہ اگر کوئی جنگجو پاکستان گیا تو اسے واپس آنے کی اجازت نہیں ہوگی اور اسے گرفتار کر لیا جائے گا۔ ان سخت اقدامات کے باعث ٹی ٹی پی کے اندر شدید تشویش پائی جا رہی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں یہ فیصلہ متفقہ طور پر کیا گیا کہ پاکستان کے ساتھ مہاذرائی کا خاتمہ ناگزیر ہے۔ اس تناظر میں ایک ہفتے قبل ملا ہیبت اللہ اخندزادہ نے افغان وزیر داخلہ سراج الدین حقانی کو خصوصی ہدایت جاری کی تھی کہ وہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے اس مسئلے کو مستقل بنیادوں پر حل کریں، کیونکہ سرحدی علاقوں کے عوام مسلسل بد امنی سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اجلاس سے قبل ملا ہیبت اللہ اخندزادہ اور سراج الدین حقانی نے حلبت کا مشترکہ دورہ بھی کیا، جہاں اس معاملے پر تفصیلی مشاورت کی گئی۔ ذرائع کے مطابق سعودی عرب اور قطر کی جانب سے بھی افغان قیادت پر دباؤ ڈالا گیا کہ وہ اس مسئلے کے حل میں کردار ادا کریں۔ اس سے پہلے چین نے بھی واضح طور پر خبردار کیا تھا کہ ٹی ٹی پی کا مسئلہ افغان حکومت کے لیے سنگین خطرہ بن سکتا ہے، لہٰذا اس کے جنگجوؤں کو پاکستان میں داخلے سے روکا جائے۔ اسی پالیسی کے تحت ٹی ٹی پی کے کارندوں کو گرفتار کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ کارروائیاں ابتدائی مرحلے میں ہیں اور مستقبل قریب میں افغانستان کے طالبان حکمران ٹی ٹی پی کے حوالے سے مزید سخت فیصلے بھی کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان نے بھی اپنی حکمت عملی وضع کرتے ہوئے تجارتی گزرگاہوں کو ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائیوں سے مشروط کر دیا ہے۔ علاقائی سطح پر بدلتی ہوئی صورتحال، ایران اور امریکہ کے درمیان امن کی کوششوں اور دیگر سفارتی عوامل کے باعث فی الحال پاک فضائیہ کی جانب سے افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر فضائی کارروائیاں محدود کر دی گئی ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ پیش رفت خطے میں ایک نئے سیکورٹی فریم ورک کی بنیاد رکھ سکتی ہے، بشرط یہ کہ تمام فریقین اپنے وعدوں پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔